تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم حامی بے کساں احمد مجتبی تتم دوران شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ خالق کائنات مختصر وقت کو قرآن و سنت کی روشنی میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعادت بخشے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے اس بزم کا انعقاد کیا گیا، اللہ کریم اس کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ بالکل مختصر وقت ہے، چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ امید ہے کہ جو بھی توجہ سے سنے گا تو فائدہ ضرور ہوگا۔ دیکھیں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ موت الگ مخلوق ہے، زندگی الگ مخلوق ہے، اور دونوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے آج تک اور قیامت تک آئیں گے، جو بھی پیدا ہوگا یہ طے شدہ بات ہے کہ اسے مرنا ضرور پڑے گا۔ یعنی موت برحق ہے، اس کے اندر کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے، چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ہر ایک انسان اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ موت برحق ہے، یہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی۔ ہم نے آج صرف یہ سمجھنا ہے کہ موت ہے کیا چیز ہے۔ عموماً معاشرے کے اندر یا ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں موت کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ موت کوئی بڑی وحشت ناک چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے تو موت ایک خوبصورت تحفہ ہے، بلکہ ایک حسین گلدستہ ہے۔ اگر وحشت ناک ہے تو یہ غیر مسلم کے لیے ہے۔ قرآن و سنت کا نظریہ یہی ہے کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے، روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ روح کو موت نہیں آ سکتی، اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ علامہ محمد احمد مصباحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس پر بڑا اچھا کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اتفاق بین الجسم والروح فہو حیات، جسم اور روح کا آپس میں اتفاق زندگی ہے۔ واختلاف بین الجسم والروح فہو موت، جسم اور روح کا آپس میں اختلاف یہ موت ہے۔ اتنی ساری بات ہے موت کہ جب تک جسم اور روح اکٹھے ہیں، متفق ہیں، تو زندگی ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو گئی تو یہ موت ہے۔ یعنی اس قید خانے سے روح آزاد ہو کر آخرت کی منزلوں کی طرف جب رواں دواں ہوئی تو یہ موت ہے۔ تو مومن کے لیے
بڑی حسین و جمیل ہے موت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6507۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ فقالت عائشۃ انا لنکرہ الموت، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلیس۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو رب بھی اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، فرمایا جو اللہ سے ملنا نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں ایک سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، تو پھر ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ سے ملاقات کا ایک راستہ ہے، یہ بھی تو رب سے ملاقات ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موت کو ناپسند نہیں کرتے، ہم تو موت کو ناپسند نہیں کرتے۔ فرمایا موت کو ناپسند کرتا ہے تو غیر مسلم ایک کافر کرتا ہے، مومن اور مسلمان کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ فرمایا فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَامَتِهِ۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے اور اسرائیل علیہ السلام آئیں اور اس کی روح کو نکال کے چلے جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت ایک مومن اور مسلمان کے پاس موت آتی ہے فرمایا اس کی روح کو نکالنے سے پہلے بشرا برضوان اللہ تعالی و بکرامتہ، آخرت کے اندر اللہ نے اس کو کیا اجر دینا ہے، اس سارے اجر و ثواب کا اور اس عزت اور اس تکریم کا میرے رب کی طرف سے مسلمان کو نظارہ کرایا جاتا ہے کہ تیرا یہ مقام ہے، تیری موت واقع ہوگی تو قبر میں جائے گا، میری جلوہ گری ہوگی تو پہچان لے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، تیری قبر تا حد نگاہ تک وسیع ہوگی اور تیری قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جب تیری قبر کے اندر میری جلوہ گری ہوگی فرشتے سوال کریں گے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ان کے سوال سے جواب سے پہلے میں خود کہوں گا اس سے کیا پوچھتے ہو، اپنا ہی اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا یہ ہے وہ خوشخبری وَبُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِكَرَامَتِهِ کہ جو روح نکالنے سے پہلے ایک مومن کو سنائی جاتی ہے۔ اور اسی پر اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی کا ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک سانس اس انتظار میں دنیا کے قید خانے میں گزاری کہ سنا تھا قبر میں ان کا دیدار ہوگا، اور تم مت پوچھتے ہو کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل کہ اس حسین صورت والے کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا۔ ہم امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ایک لمحہ اسی انتظار میں گزار دیا کہ سنا تھا کہ قبر میں جب جائیں گے تو ان کا دیدار ضرور ہوگا۔ یہ ہے مومن کی موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کے پاس موت آتی ہے تو معاملہ اس سے برعکس ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَلَى الْكَافِرِ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى کہ یہی موت
جب کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے یا اس کی روح نکالی جاتی ہے، موت حاضر ہوتی ہے، تو فرمایا سب سے پہلے اس کو وہ نظارہ کرایا جاتا ہے کہ تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، وہاں پر اتنا عذاب ہوگا، تیری قبر کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لائیں گے لیکن تو پہچان نہیں سکے گا، اور جب تو کچھ نہیں پہچان سکے گا اللہ کی بارگاہ سے یہ ندا آئے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، یہ دنیا میں بھی نافرمانی کرتا تھا، اس نافرمانی کی وجہ سے آج آخرت کے اندر قبر کے اندر یہ نہ یہ سرکار کو پہچان سکا ہے اور نہ سوالات کے جوابات دے سکا ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے اور ہمیشہ میں اس جہنم میں رہے گا۔ فرمایا اس کی موت سے پہلے اس کو بھی یہ نظارہ کرایا جاتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کافر کے لیے موت سے ناپسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح کو فرشتے نکالتے ہیں۔ فرمایا اس کی روح کو نکال کر فرشتے جب اس کو غسل دیا جاتا ہے تو وہی پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ صاحب ایمان شخص اس کی روح دیکھ رہی ہے کہ کون غسل دے رہا ہے، کس طرح غسل دے رہا ہے، اور کون رو رہا ہے اور کون آہو گریہ زاری کر رہا ہے۔ اسی لیے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی شخص کی موت واقع ہو تو اس کے مرنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے، تسبیح تعلیل کی جائے، واویلا نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ کے فرشتے اس کی روح کو نکال کر اسی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ابھی اس کو لے کر نہیں آتے، تو گھر والے جو جملہ کہتے ہیں اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اگر وہ دعا کر رہے ہیں تو رب کے فرشتے آمین کر رہے ہیں۔ اب وہ معصوم ہستیاں اللہ کے مقبول فرشتے جب کسی شخص کی دعا پر آمین کہہ دیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح نکال لی جاتی ہے، فرشتے لے کر روح اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے تھے، اس کے گھر والوں کا انداز کیا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم نے تیرے بندوں کے صبر کی انتہا دیکھی ہے کہ جتنے وہ صابر ہیں، ہم نے دیکھا تعجب محسوس کیا کہ کیا صبر ہے تیرے بندوں کا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ کیسے صابر ہیں، انہوں نے کیا صبر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم نے اس کی روح کو نکالا، اس کی موت واقع ہوئی، اس گھر کا چراغ یہی تھا، اس سارے گھر کی رونق اے اللہ اسی ایک کی وجہ سے تھی، اس سارے گھر کی خوشیاں اسی سے وابستہ تھی، اور سارے اس کی چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور بڑا اس سے پیار کرتے تھے۔ اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح ایک خوبصورت باغ ہوتا ہے اور اس پورے باغیچے کے اندر فقط ایک پھول کی رونق ہوتی ہے، وہ توڑ دیا جائے تو سارا باغیچہ اجڑ جاتا ہے، اے کریم اس گھر کے اندر اس باغ کے اندر رونق فقط اسی ایک کی تھی، ہم اس کی روح کو نکال کر آ گئے، وہ گھر تو اجڑ گیا تھا لیکن تیرے بندے کی صبر کی ہم نے انتہا دیکھی ہے، اس کا صبر کمال تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیسا صابر تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ جب ہم اس کی روح کو نکال کر آئے، روح لے کر آ گئے تو پیچھے سے اس کے گھر والے فقط اتنا ہی کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کلام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جنت کے اندر ایک خوبصورت گھر تیار کرو،
اور اس گھر کے اوپر لکھ دو کہ بیت الحمد، فرمایا گھر تیار کیا جاتا ہے، محل بنایا جاتا ہے، اس پر بیت الحمد لکھا جاتا ہے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک، اس گھر کا مالک کون ہے؟ یہ کس کو تحفہ دینا ہے؟ تو فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے تم نے ہی تو کہا ہے کہ اس کی باغیچے کو، اس گھر کو اجاڑ کے آئے تھے اور گھر والے صبر کر رہے تھے، اور اس گھر کے سربراہ نے اتنا صبر کیا کہ وہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود نہ میری تسبیح کو بھولا ہے نہ میری حمد کو بھولا ہے۔ تو یہ جو حسین و جمیل گھر جنت کے اندر تم نے تیار کیا ہے، میں رب ہو کر حکم دے رہا ہوں اس پر بیت الحمد لکھو، اور اس میرے غریب بندے کا نام لکھ دو جس نے گھر کے اجڑنے کے باوجود بھی میری تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہے ایک مومن کی موت، تو یہ کتنا خوبصورت تحفہ ہے۔ دوسری بات کہ دنیا ایک قید خانہ ہے، دنیا آزادی نہیں ہے۔ آسان مثال ہے کہ میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں، اب سپیکر بند ہو جائے تو 2-3 صفوں سے آگے میری آواز نہیں جائے گی، یہیں پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ قید خانہ ہے۔ آواز پہنچانے کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، ورنہ تو قریب قریب والے سن سکیں کہ آگے تو آواز نہیں جائے گی، اس لیے کہ یہ دنیا ہے۔ آخرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، آخرت آزادی ہے مسلمان کے لیے، قید خانہ نہیں ہے۔ آسان مثال ہے کہ ہم کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، اب یہاں میں نے آواز پہنچانی ہو تو آخری بندے تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کی حاجت ہے، سپیکر کی حاجت ہے، آواز نہیں جائے گی۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس سے برعکس ہے کہ جب ہم کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں اور وہ گزرنے والا شیخ الحدیث نہ ہو، وہ گزرنے والا وقت کا مفتی نہ ہو، وہ گزرنے والا عالم دین بھی نہ ہو، وہ گزرنے والا بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا بھی نہ ہو، ایک عام انسان ہو لیکن ہو مسلمان، کلمہ گو ہو مسلمان، وہ جب قبرستان کے قریب سے گزرے، اگرچہ 4 مربع کا قبرستان ہو، جب روڈ پر سے گزرے وہی کھڑا ہو کر تھوڑا سا سٹاپ کر کے کہے السلام علیکم یا اہل القبور، جس طرح پہلی قبر والا سن رہا ہے اسی طرح 4 مربع کے فاصلے والی قبر بھی سن رہی ہے اور جواب بھی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ آزادی ہے، قید خانہ نہیں ہے۔ وہاں آواز پہنچانے کے لیے سپیکر کی حاجت نہیں ہے، وہ آخرت ہے، یہ دنیا ہے۔ آخرت کے معاملات دنیا سے جدا ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک مسلمان جب دنیا میں رہتا ہے تو وہ قید خانے کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہر کام کے اندر مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات ربانی کے اندر لکھی حدیث فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا بذکر اللہ، ایک نیک صالح مسلمان کے لیے تو یہ دنیا ملعون ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے، قرآن کی تلاوت کے، بقیہ جو معاملات ہیں یہ مومن کے لیے تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قید خانہ ہے۔ اور جب مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے وہ اس قید خانے سے جدا ہو کر آخرت کے اندر آزادی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر روح کے مراتب ہیں، اور پہلی رات جب قبر میں مسلمان پہنچتا ہے، ایک صالح میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قبر کے اندر جاتا ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے، فرمایا اس کی قبر کے اندر ایک خوبصورت رجل آتا ہے، مرد، فرمایا کہ احسن الوجہ، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، حسن الثیاب، اس کے کپڑے بڑے اچھے اور حسین و جمیل ہوتے ہیں، فرمایا اس کے پاس سے خوشبو بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ تو فرمایا جب وہ قبر کے اندر مومن شخص کی، مسلمان کی قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ آگے سے سوال کرتا ہے کہ من انتا، تو کون ہے؟ فرمایا جب یہ پوچھتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے تو آگے سے وہ آواز دیتا ہے ابشر بالذی یسرک، اے قبر والے میں تو تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے جس کے وعدے اللہ نے قرآن کے اندر کیے تھے، یہ وہ گھڑی ہے۔ تو نبی الذی کنت توعد، یہ ہے وہ لمحہ، وہ گھڑی جس کے وعدے رب نے قرآن میں کیے تھے۔ لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود وہ قبر کا مکین پھر سوال کرتا ہے کہ تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا لباس اچھا، تیرا چہرہ اچھا،
تیرا آنا مبارک ہے، تو خوشخبری دے رہا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ من انتا، تیرا نام کیا ہے، تو ہے کون؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ قبر والا اس اچھی صورت والے شخص سے بار بار سوال کرتا ہے کہ من انتا، تو کون ہے، فرمایا اس وقت وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ انا عملک صالح، میں وہ تیرا نیک عمل ہوں، تیرا وہ دنیا کے اندر تقوی، وہ تیری آہو سحرگاہی، وہ تیرے اللہ کے دربار میں سجدے، وہ تیرا راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھانا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا، اپنے خاندان میں سے کسی کو عالم دین بنانا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ اور حسن اخلاق سے ملاقات کرنا، وہ جتنے تیرے نیک اعمال تھے، تو راتوں کو اٹھتا تھا جب زندہ تھا، ٹھنڈے پانی سے سردیوں کی راتوں میں وضو کرتا، جب وضو کر کے اے اللہ کے بندے تم مسجد کے دروازے پہ آتا، تم مسجد کے دروازے سے پہلے ایک دعا پڑھتا کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، پھر تم مسجد میں داخل ہوتا، تو تہجد کے نوافل شروع کرتا، نوافل پڑھ کے جب نوافل سے فارغ ہو کر اے اللہ کے بندے جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتا تھا، تو اللہ سے دعا بھی مانگتا اور اس کے خوف سے، اس کے جلال سے تیری آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے تھے، کبھی وہ آنسو تیرے رخساروں پر ٹپکتے تھے، انا عملک صالح، میں وہی تیرا نیک عمل بن کے آیا ہوں۔ تو میرے بھائی موت ہے، زندگی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زندگی کو غفلت کے اندر گزار دے، موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے، آگے بڑی خوشخبری ہے مسلمان کے لیے، لیکن پہلے تیاری تو کرنی پڑے گی۔ ایک عالم دین بننے کے لیے 8 سال لگانا ضروری ہے، ایک مفتی بننے کے لیے 10 سال لگانا ضروری ہے، وکیل بننے کے لیے ایک عرصہ لگانا ضروری ہے، لیکن قبر کو اتنا آسان کیوں سمجھ لیا ہے؟ آخرت کی کامیابی کو کتنا آسان کیوں سمجھ لیا ہے کہ جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا کہ انسان اور جن کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، پھر اس رب کی رحمت پر امید رکھے، انشاءاللہ پھر آخرت کے اندر جائے گا تو آسانیاں ہی آسانیاں اللہ فرمائے گا۔ آخری حدیث پاک پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ابن قیم نے لکھا ہے کتاب الروح کے اندر، ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور اس نے کتاب الروح کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، تو یہ ہمارا بندہ نہیں ہے لیکن عقیدہ ہمارا بیان کر رہا ہے، اس لیے ہم حدیث اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کتاب الروح کے اندر، اس نے کہا، اب پہلے میں نے آپ سے گزارش کی کہ موت فقط جدائی ہے، روح ختم نہیں ہوتی، روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے بلکہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ ابن قیم نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی، مسلمان کی موت واقع ہو تو اس کو تلقین کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کس طرح کریں؟ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک احسان ہے کہ وہ تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے قبر کے اندر، تو پیچھے جو محبت کرنے والے ہیں، قرابت دار ہیں، دوست ہیں، اب وہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایصال ثواب پہنچا دیں، کیونکہ اس کے اعمال کا جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا، وہ تو جو اعمال کر گیا، اب دنیا کے اندر اگر کوئی صدقہ جاریہ کر گیا تو وہ کام آئے گا، مسجد بنوا گیا ہے یا کوئی اور اولاد نیک چھوڑ گیا ہے، نیک اولاد ہے، آپ سے قرآن ہے، یہ نیکیاں کریں گے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو اعمال کا تعلق تھا اس کے ساتھ وابستہ وہ کٹ گیا ہے، یعنی اب کوئی اور اس کے لیے عمل کرے گا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ بھی جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک احسان ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کی موت واقع ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد اس کو تلقین ضرور کریں۔ وہ تلقین کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح تلقین کریں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو قبر کے اندر دفن کر لو،
اس کے اوپر مٹی ڈال لو، بقیہ لوگ چلے جائیں، اس کے خاندان میں سے کوئی یا کوئی صاحب علم جو جانتا بھی ہو کہ تلقین کیسے کرنی ہے، فرمایا وہ اس کے چہرے والی سائڈ پہ کھڑا ہو جائے۔ جب چہرے کی طرف کھڑا ہو جائے تو فرمایا پہلی آواز اس کو دے کہ یا فلان بن فلانا، یا فلان بن فلان، یعنی اس کے باپ کا نام ذکر کرے، اگر اس کی والدہ کا نام ہے تو وہ بھی ذکر کر دے۔ اونچی آواز میں تلقین کرنے کی حاجت نہیں، دل کے اندر ہی کر سکتا ہے، آواز دے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اس کو آواز دے، یا اس کے باپ کے نام سے کہ فلاں بن فلاں، یا اس کی والدہ، اگر والدہ کا نام یاد نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ذکر کر دے کہ وہ تو سارے مسلمانوں کی والدہ ہے۔ فرمایا جب تلقین کرے، صحابہ کرام نے پوچھا فائدہ کیا ہوگا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلی آواز دے گا یا فلان بن فلان، فرمایا قبر والا آنکھیں کھولے گا جس کو ابھی دفن کیا ہے۔ فرمایا دوسری آواز دے گا، قبر والا قبر میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ فرمایا تیسری آواز دے گا تو وہ قبر والا آگے سے کہے گا ارشدنی یا اخی، اے میرے بھائی مجھے ارشاد فرما، تو کہنا کیا چاہتا ہے، کیوں آوازیں دے رہا ہے، کس لیے ندا کر رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کی آواز کو سنائی کیسے دے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ایک راز ہے کہ قبر والے کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن باہر والا جو کچھ اس کو کہتا ہے وہ اس کو سنتا بھی ہے اور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اتنا ایک فرق ہے کہ اس کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے گی، لیکن یہ جو تلقین کر رہا ہے وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تیسری آواز کے بعد پھر کیا کہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیسری آواز دے تھوڑا سا وقفہ ڈالے، کیونکہ آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ارشدنی یا آخی، میرے بھائی مجھے ارشاد فرما، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگے سے کہے کہ قل یا اخی، اے میرے بھائی تو کہہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن اماما۔ فرمایا یہ آگے سے کہے کہ اے میرے بھائی تو یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی اور اس کے پیارے دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور اس کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پیارے کلام قرآن پاک کے امام ہونے پہ راضی، یعنی اللہ کے رب ہونے پہ راضی، سرکار کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی اور قرآن کی امامت پہ راضی۔ فرمایا یہ آگے سے باہر والا کہے اس کے جواب میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر دی، تلقین ہوگی، قبر والے کو کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد مسلمان کا جو پہلی سیڑھی ہے اگر اس سے کامیاب ہو جائے تو پھر ساری کامیابیاں ہوتی ہیں، اور وہ پہلا مرحلہ قبر کا ہے، جو قبر میں کامیاب ہو گیا پھر آگے کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، آگے کامیابی ہوگی۔ تو فرمایا جب یہ باہر والا تلقین کرے گا اندر والا جواب دے گا، فرمایا وہی وقت ہوتا ہے منکر نکیر کا کہ وہ سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا جب وہ دو فرشتے سوال و جواب والے یعنی سوالات کرنے والے اس کی قبر کے اندر داخل ہوگے، یہ تو پہلے ہی آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، سرکار کے نبی ہونے پہ راضی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، قرآن کی امامت پہ راضی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے فرشتے آئیں گے اس کے ساتھ سوالات کرنے کے لیے، لیکن یہ جو مرحلہ وہ دیکھیں گے کہ باہر والا تلقین کر رہا ہے، اندر والا جواب دے رہا ہے کہ میں اللہ پہ راضی، میں سرکار پہ راضی، میں اسلام پہ راضی، میں قرآن پہ راضی۔ فرمایا وہ سوالات کرنے والے فرشتے آپس کے اندر گفتگو کریں گے، ایک دوسرے سے کہے گا کہ جو ہم پوچھنے کے لیے آئے تھے یہ پہلے اقرار کر رہا ہے، چلو سوال نہ کرو، اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو یہ کتنا بڑا احسان ہے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ کہ اس کو تلقین کر رہا ہے
اور ہمارا اور ابن قیم نے اس حدیث کے ساتھ ایک اصول بھی لکھا ہے. اس نے کہا کہ 950 صدیوں سے، کیونکہ ابن قیم جس دور کا ہے اس وقت سے اور سرکار کو تقریباً 950 سال ہو گئے تھے. وہ کہتا ہے کہ 9.5 صدیوں سے یعنی 950 سال سے یہ اصول لکھا ہے کہ اس تلقین پر امت کا عمل ہے. 950 سال سے تلقین پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ دوسرے مسلمان بھائی کا. تو حق بھی یہی بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جانے والے کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ اس کی کوئی اچھائی کو بیان کریں. یار اچھا انسان تھا، مر تو گیا لیکن اچھا تھا، اس کی برائیاں بیان نہ کریں. اگر 40 بندے کسی مسلمان کے جنازے کے اندر بغیر کسی اور گمان کے اس کے نیک ہونے کی شہادت دے دے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ گناہ گار بھی ہو تو ان 40 بندوں کی گواہی سے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو مورنے والا تو چلا گیا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج کسی کے لیے اچھا کرو گے تو کل ہمارے لیے کوئی اچھا کرے گا. آج کسی کے مرنے کے بعد صالح ثواب کرو گے تو کل امید رکھو کہ ہم مر گئے تو ضرور کوئی نہ کوئی تو ثواب کرے گا. اس لیے قبرستان کے اندر بھی جب جائیں تو پھر شریعت کی حدود کو سامنے رکھیں. آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ بہت ضروری ہے اور میں ہر مجمع کے اندر اس کو کرتا ہوں. عمل کوئی کر لے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. ہمارا کام آذان دینا ہے. نمازی آئے تو پڑھا دیں گے، نہ آیا تو اکیلے تو پڑھنی ہے. مؤذن کا کام آذان دینا ہوتا ہے، وہ آذان دے دے، نمازی آ گیا تو پڑھا دیں گے. اگر کوئی نہ آیا تو پھر اکیلے تو پڑھنی ہے. تو میرے بھائیوں جب قبرستان کے اندر جاتے ہو تو جس طرح زندہ انسان کی تعظیم ہے اسی طرح مردہ کی تعظیم ہے. شریعت کے اندر جتنی عزت اور تکریم زندہ انسان کی ہے اتنی ہی مردہ کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مر گیا تو تم اس کی قبر پر بیٹھ جاؤ. اور اللہ کی پناہ ہم نے دیکھا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھ کر لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابتدائے اسلام کے اندر قبرستان جانے سے منع فرمایا کہ نہ جاؤ. مردوں کو بھی روک دیا، عورتوں کو بھی روک دیا کہ قبرستان کے اندر نہ جاؤ. لیکن پھر اجازت کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا جب جاؤ گے مرنے والوں کو دیکھو گے کہ یہ دنیا کے اندر اس ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، آج دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا ہے. کسی کی قبر گر گئی ہے، کسی کی گرنے والی ہے، تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے. قبرستان کے اندر جانے کی اجازت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تمہیں آخرت یاد آئے. لیکن جو قبر پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے اس کو کیسے آخرت یاد آئے؟ یہ جرم کتنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی کی قبر پر بیٹھتا ہے، اگر قبرستان کے اندر جائے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، اب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ساتھ قبر ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ اوپر بیٹھ جاؤں. سرکار نے فرمایا ایک طرف قبر ہو دوسری طرف آگ ہو، آگ کے پھر انگارے دہکتے ہوئے ہوں، فرمایا اتنے تیز ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھے پہلے اس کے کپڑے کو جلائیں گے، کپڑے کو جلانے سے بھی وہ مرے گے نہیں اتنے تیز ہو، پھر اس کے چمڑے کو جلا دیں گے، فرمایا چمڑے کو جلانے سے بھی وہ انگارے بجھے نہ، اتنی تیز آگ ہو. فرمایا اس پر بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر بیٹھو. آگ پر بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو فرمایا کسی مسلمان بھائی کی قبر پر نہ بیٹھو، یہ اس کی ملک کے اندر ہے وہ زمین کا حصہ. اور دوسری بات، قبرستانوں کے اندر جاتے ہیں، عجیب رواج بن گیا ہے. ایک بندہ فوت ہوتا ہے خاندان میں سے، وقف کا قبرستان ہے، مثلا کسی بندے نے دیا 100 سال پہلے، وہ فوت ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا. اب پیچھے یہ رواج بن گیا ہے کہ وقف کا قبرستان ہے، خاندان میں سے ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کو انہوں نے دفن کر دیا ہے اور اس کے گرد 4 دیواری بنا دی ہے کہ یہاں ہمارے خاندان والی دفن ہو گئے. کس نے اجازت دی ہے کہ تم شریعت کو اس طرح پامال کرو؟ کس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اتنا بڑا جرم اپنے اوپر رکھو؟ ایک ٹکڑا زمین کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصب کیا، کسی کا دبایا، وقف کا نہ ہو ویسے دبایا، فرمایا 7 زمینیں، ایک زمین نہیں 7 زمینوں کے اندر جتنی اس کی گہرائی ہے، یہ سارا ٹکڑا جب مرے گا اس کے سر کے اوپر رکھا جائے گا اور قیامت
تک زمین کے اندر دھستا رہے گا۔ یہ تو کسی کی ملک کے اندر ہے تو اس کو دبانے کی سزا ہے، تو جو ہے اللہ کی ملک کے اندر، وقف کا حکم کیا ہے کہ میں نے زمین وقف کر دی مثال کے طور پر، تو وہ اللہ کی ملک میں ہے، زمین اللہ کی ہے۔ کس نے اختیار دیا ہے کہ وقف کے مال کے اندر اس طرح تصرف کرو؟ اس لیے مرنا ہے، مرنے سے پہلے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر قبرستانوں کے اندر جانا ہے تو عبرت کے لیے جانا ہے، وہاں قبضے کرنے کے لیے نہیں جانا۔ کئی لوگوں کے پیغام آتے ہیں، مفتی صاحب کیا کریں، قبرستان کے اندر قبر کھودنے کے لیے گئے، فلاں شخص ہے، اس نے کہا خبردار اس لائن میں نہیں کھودنی، ہمارے یہاں پر دفن ہوتے۔ یہ کس نے اختیار کیا؟ اللہ کے بندو، دنیا سے جانا ہے، اس انداز کے اندر جاؤ، کسی کو تکلیف نہ دی ہو۔ یہاں تو دنیا کے حقوق تو بعد میں ہیں، ڈائریکٹ لوگ اللہ کے حقوق کے اندر تصرف کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، اور اللہ کریم جو الفاظ اس ناچیز نے یہاں پر بیان کیے ان پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما رہے الحمدللہ، آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ آپ کے علاقے کے اندر اہل سنت کا ایک عظیم الشان ادارہ جامعہ قادریہ رضویہ جو اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہے، وہاں بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ کل مغرب کی نماز کے بعد ایک عظیم الشان اجتماع ہے، محفل پاک ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری صاحب کا ہے۔ تو مغرب کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی سے ہو سکے وقت نکال سکتا ہے، علماء کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بعمل عالم دین کی زیارت کی، اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فقط زیارت کا تو بزرگوں کی زیارت بھی کرنی چاہیے، علماء کے مجمع اٹینڈ کرنے چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ چلو کوئی ایک بات سمجھ میں آ جائے، اس پہ بندہ عمل کر لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کسی بندے کے ذہن میں آتی ہے، وہی اس کی ساری زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔